ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب قدیر ہم تمام کو اچھی زندگی عطا فرمائے، آمین، بیماریوں کو دور فرمائے، آمین، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین، ہم سب کے اللہ دستگیری فرمائے، آمین، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، آمین، بچوں کا سکھ چین عطا فرمائے، آمین، اللہ تعالی ہر بے روزگار کو خوب روزگار عطا فرمائے، آمین، قرضدار کی قرضداری کو دور فرمائے، آمین، اللہ ہمیں دینے والا بنائے، آمین، آمین، اللہ ہمیں دینے والا بنائے، آمین، اللہ ہمیں دینے والا بنائے، آمین، اتنا دینے والا بنائے کہ ہماری آخرت کی نجات کی تیاری ہو جائے۔ آمین، دنیا کے لیے جمع رکھ کر خالی ہاتھ آگے جانا یہ عقل مندوں کا طریقہ نہیں۔ بے شک، دنیا کے لیے خوب جمع رکھ کر آخرت کے لیے خالی ہاتھ جانا یہ عقل مندوں کا طریقہ نہیں۔ عقل مند وہ ہیں جو دنیا کے لیے تھوڑا اور آخرت کے لیے بہت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کے لیے تھوڑا اور آخرت کے لیے بہت بھیجتے ہیں، وہی عقل مند اور ہوشیار ہیں۔ بے شک، باقی یہ سب دیوانے دانے بھولے بھالے لوگ ہیں جو دنیا کو ہی اکٹھا کر کے رکھے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم جب اللہ کے پاس پہنچ جائیں اس حال میں پہنچیں کہ ہم نے جو ہاتھوں سے دیا ہے وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے مولا ایسا عطا فرمائے گا، خبر میں ساتھ ہوگا، محشر میں ساتھ ہوگا، جنت میں جب تک یہ دینے والا ہاتھ ہم کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا ہم کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بے شک، اس لیے اللہ سے میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں دینے والا بنا۔ آمین، آمین، بے شک، جائے نماز کو بیٹھنا بہت آسان ہے مگر دیتے رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ دینے والے بنیں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے وہ بندہ جو مصلی پہ بیٹھ کر عبادت کرتا ہے مگر کنجوس ہے، شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو حج کو جا کے آتا ہے، وہ بندہ جو پورے نیک اعمال کرتا ہے مگر کنجوس ہے، کیا ہے؟ کنجوس ہے، شیطان اس سے بڑا مطمئن ہے، بولے تم عبادت کرتے رہو۔ شیطان اس بندے سے زیادہ پریشان ہے جو گناہ تو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گناہ تو کرتا ہے مگر ہاتھوں سے دیتے رہتا ہے۔ شیطان اس بندے سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سخی ہے، گنہگار ہے، تو ایک نہ ایک دن دینے کی عادت ہے مگر گنہگار ہے، دیتے رہتا ہے مگر ذرا گناہ کرنے کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن وہ بندے کو ایسی ہدایت دے دیتا ہے کہ وہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے اور جنت کی طرف چلے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دینا، کیا کرنا؟ دینا، دیتے رہنا، دیتے رہنا سب سے اچھا عمل ہے۔ بے شک، تسبیح پڑھنا بہت آسان ہے، جانماز پہ بیٹھنا بہت آسان ہے، حج عمرہ کرنا بھی بہت آسان ہے، مگر جب دینے کی بات آتی ہے تو شیطان آپ کو روک دیتا ہے، بولے سب کر یار، یہ مت کر، یہ کریں گا تو کیا ہوگا؟ بولے اگر تو دے گا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، اگر آپ کو شیطان کی کمر توڑنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دیتے رہنا، دیتے رہنا ہے۔ دیتے رہو گے ڈاکٹروں سے بچو گے، دیتے رہو گے بیماریوں سے بچو گے، دیتے رہو گے شیطان کے مکر سے بچو گے، دیتے رہو گے وسوسوں سے بچو گے، دیتے رہو گے۔ حضور کے پاس ایک آدمی آیا، ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ بے روزگار ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ خیرات کرو۔ یا رسول اللہ میرے پاس نہیں، میں کہاں سے خیرات کروں؟ کہا مدد کرو، دو۔ وہ گئے مدد کر کے خیرات کر کے آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ اب کرم ہو گیا ہے آپ کا، اللہ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہمارے دینے کی عادت نہیں ہے، بڑی بیماری ہے، بڑی بیماری بولو نا، چھوٹی بیماری نہیں، شوگر، بی پی، تھائرائڈ، ہارٹ اٹیک، یہ سب چھوٹی بیماریاں ہیں۔ بڑی بیماری کیا ہے؟ آپ کو دینے کی عادت نہیں ہے، آپ کا جو کچھ ہے بس وہ آپ کے بیوی بچوں کا ہے، وہ آپ کا ایسا ایسا اکٹھا کر کے رکھے، نہیں نہیں، آپ جو دیے ہیں وہ آپ کا ہے، آپ کے بیوی بچوں کا ہے۔ آپ جو دیے ہیں وہ آپ کے بیوی بچوں کا ہے، آپ کا ہے۔ جو اکٹھا کر کے رکھے ہیں وہ تو ملامتوں کا مال ہے،
وہ تو ملامتوں کا اڈا ہے. اللہ کریم ہمیں دینے والا بنائے. آمین آمین. اللہ کریم ہم کو دینے والا بنائے. فویل للمصلین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھنے والوں کی خرابی ہے. اللہ ان کی خرابی ہے, نماز پڑھنے والوں کی خرابی ہے. پوچھا گیا کون سے نمازی؟ بولے وہ نمازی جو مصلی سے چٹکے ہوئے ہیں, دسترخوان نہیں لگاتے. اللہ اکبر کبیرہ. مصلی سے چٹکے ہوئے ہیں, جانماز کو چھوڑ دینے ہیں, مگر ان کے گھروں پہ دسترخوان نہیں لگا. یتیم کے لیے, بھوکوں کے لیے کھانا نہیں ہے ان کے پاس, پریشان حال لوگوں کے لیے کوئی مدد نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نمازی کی ہم پٹائی کریں. اللہ اس لیے میں تمام میرے چاہنے ماننے والے مریدوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دینے والے بنائیں. کیا بنائیں؟ دینے والے بنائیں. بہت بڑا در. اب یہ مال کی محبت دل سے نکلے گی کیسے؟ آپ کے اندر, ہمارے اندر جو مال کی محبت بے پناہ جو آئی ہے, بے پناہ جو آئی ہے مال کی محبت, ہم دینا نہیں چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا نا, ارے میرے پاس پیسہ تو ہے, میں دے کیوں نہیں پا رہا؟ جب دینے کی بات آئی تو میں بہانہ کر دیتا ہوں, ارے نہیں میرے کو قرضہ ہے, میں کیسا دوں, میرے بھی ذمہ داریاں ہیں. یاد رکھ لو, شیطان آپ کو, قرآن میں آ بیٹے, شیطان آپ کو کیا کرتا ہے؟ بولے آج تو دے گا تو کل تیرے پاس ختم ہو جائے گا. آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے, آج آپ دیں گے تو کل ختم ہو جائے گا آپ کا. ارے سنو, غور سے سنو, دینے والے کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا. شیطان کیا ڈراتا؟ بولو ختم ہو جائے گا کل تیرا مال, ایسا تم دیتا رہا تو ختم ہو جائے گا تیرا. یہ بچوں کو دیکھیں, سنیں, اگر تو دیتا رہا تو تیرا مال, یہ کون ڈراتا ہے؟ شیطان ڈراتا ہے. کون ڈراتا بیٹے؟ اگر تو دے گا تو تو پریشان ہو جائے گا, تیرا مال ختم ہو جائے گا. میرے پاس تو آج تک ایسا نہیں ہوا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاس تو آج تک ایسا نہیں ہوا, کیونکہ میں نے شیطان کی کمر توڑ رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسبیح سے شیطان نہیں ٹوٹا میرے پاس, مصلی سے شیطان نہیں ٹوٹا میرے پاس. جب دسترخوان لگنے لگا تو پھر شیطان ٹوٹنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دسترخوان لگنے لگا تو پھر شیطان ٹوٹنے لگا. آپ بھی اس کا حصہ بن جائیے, اس دسترخوان کا حصہ بن جائیے. قسم خدا کی, تمہاری زندگی کا شیطان ٹوٹ جائے گا اور تمہاری زندگی روشن ہوتی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی روشن ہوتی جائے گی. آج کا قصہ بتا رہا ہوں میں. ایک ہمارے مرید کو فون کیا میں, فاروق ہے اس کا نام, فون کیا, بیٹے کہاں ہے تو, آیا نہیں؟ تو وہ کہہ رہا ہے بابا آج فجر میں میں خواب دیکھ رہا ہوں, حضرت معصوم دادا پیر اور میں, یعنی میں اس کے خواب میں گئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہہ رہا ہے بابا آج ہی خواب میں آپ آئے ہیں اور دادا پیر آئے ہیں, اور دسترخوان کو سجانے کے لیے, لنگر میں پیش کرنے کے لیے دادا پیر کی طرف سے مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ میں چاول کا نذرانہ پیش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیش کرو؟ چاول کا نذرانہ پیش کروں. تھوڑی دیر پہلے دیکھیں نا, آپ بیٹھے, بچے تو گاڑی پہ چاول کا تھیلا لے کر آئے. میں بولا کیا میاں؟ بولے آج دادا پیر خواب میں آئے تھے, مجھے اشارہ دے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سبحان اللہ. جس کو دینے کی عادت ہوتی ہے وہ قبر میں جا کر بھی دینے کے اشارے دے رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جن کو دینے کی عادت نہیں ہوتی نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. دینے کی عادت ہے. ایک آدمی کے پاس ایک آدمی پہنچا مدد کے لیے, بڑے دینے کی عادت تھی ایک بزرگ کو. کیا تھی؟ دینے کی عادت تھی. وہ گئے وہاں جا کے, بولے صاحب ذرا مدد فرمائیے میری, آپ میری مدد فرمائیے, میں ذرا پریشان حال ہوں, میری مدد فرمائیے. تو وہ صاحب بڑے دینے والے تھے. اتفاق ایسا ہوتا دینے والوں کے ساتھ کبھی کبھی آزمائش بھی ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آزمائش بھی ہوتی ہے. وہ پوچھا تو وہ صاحب بولے دیکھیے میں آپ کو نہ تو نہیں بولوں گا, کیونکہ آپ میرے پاس آئے ہیں تو آپ نہیں آئے, آپ ضرورت مند ہو کر میرے گھر آئے ہیں, اللہ کے گھر کو چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نہیں آئے, اللہ آپ کو میرے پاس بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو میرے پاس بھیجا ہے.
بندہ اللہ کا آیا میرے پاس مجھ سے سوال کرتا ہے تو میری بھی عادت ہے کہ میں مانگنے والے کو خالی نہیں چھوڑتا. بے شک سبحان اللہ مگر میرے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں مگر میں تمہارے لیے انتظام کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اپنے ایک دوست کے پاس گئے جا کے بولے یار میرے پاس ایک آدمی آیا ہے مدد کے لیے مگر میرے پاس کچھ ہے نہیں, ایک کام کرو نا آپ مجھے پیسے قرض دے دو. اللہ کیا کرو مجھے کچھ پیسے قرض دے دو میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. وہ بزرگ بولے ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرتا تھا مگر اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. پھر وہ صاحب وہ جو آدمی آیا ضرورت مند اس کو اپنے ساتھ لے کر ایک بزرگ کے مزار پر چلے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بزرگ کے مزار پہ چلے گئے اور مزار پہ جا کر دعائیں کرنے لگے. اے اللہ یہ جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں یہ بڑے پہنچے والے تھے, ہمیشہ اپنے بندوں کا دسترخوان لگائے رکھتے تھے, ضرورت مندوں کو حاجت مندوں کو دیتے رہتے تھے. مولا کریم مدد فرما, ان کے وسیلے سے کچھ غیب سے انتظام فرما دے. وہ دونوں پھر آگے آرام کر رہے ہیں, گھر پہ سو رہے ہیں. وہ صاحب مزار وہ جو دعا کرے ان کے خواب میں آئے, آ کر کہا دیکھو میرے گھر جاؤ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1000 سال پہلے کے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. خواب میں آئے بولے میرے گھر جاؤ, میرے گھر جا کر میرے بچوں سے کہنا کہ فلاں جگہ میں گھر میں کچھ رکھا ہوں, ذرا وہاں پہ کھکرو, زمین کو کھکرو ذرا, وہاں پہ کچھ نکل جائے گا وہ دے دینا. خواب دیکھ رہے ہیں, خواب سے اٹھے, فجر پڑھ لی, فجر پڑھ کے چلے گئے ان کے گھر کو. بولے تمہارے ابا ہمارے خواب میں آئے تھے, تمہارے ابا ہمارے خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ گھر کے فلاں کونے میں کچھ انہوں نے رکھا ہے وہ نکال کر ہمیں دیں. خواب میں تو ایسا آ کر کہا ہے مگر تمہارا مال ہے تمہاری مرضی. بچے تو پہلے تو حیران ہو گئے, گئے وہاں پہ کھکرے کھودے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے اشرفیاں نکل گئے. اشرفیاں نکل گئے. وہ بزرگ جو خواب دیکھ کر آئے تھے بچوں سے کہا دیکھو یہ میرا خواب ہے, آپ کی چاہے مرضی ہے مجھے دے دو چاہے مت دو, یہ مال تو تمہارا ہے. بچے کہنے لگے ہمارا باپ وہ ہے, توجہ, بچے کہنے لگے ہمارا باپ وہ ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی سخاوت دکھا رہا ہے. دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے ابا کو دینے کی عادت تھی, ہمارے ابا کو دینے کی عادت تھی, دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ دے رہے ہیں. یہ ان کے بچوں کی شان کے خلاف ہے کہ جن کا باپ دنیا سے جانے کے بعد بھی دیتا ہے اس کے بچے بخیل ہوں, یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارا باپ خبر میں جا کے دے رہا ہے, خبر سے اشارہ بتا رہا ہے یہ لو اور تم لے کے چلے جاؤ. وہ بزرگ اس مال کو لیے اپنے وہ جو حاجت مند آیا تھا اس کے گھر چلے گئے. کہا میاں دیکھو تم میرے پاس آئے تھے, تمہارے لیے میں تڑپا, اللہ تمہارے لیے انتظام کر دیا. سب سے اچھی عادت آپ کو خدا سے لینا ہے. ایک آواز میں جواب سب کو ریکارڈ کرو بیٹے. کیا آپ کو خدا سے لینا ہے؟ بے شک لینا ہے. کیا آپ کو خدا سے لینا ہے؟ بے شک لینا ہے. خوب لینا ہے, بے شک لینا ہے. تھوڑا لینا ہے, خوب لینا, خوب لینا. جب خدا سے لینا ہے تو یاد رکھ لو خدا سے لینے کا سب سے بہترین طریقہ ایک ہی ہے, تم پہلے دیتے رہو, دیتے رہو. دو دینا ہے تو ملے گا نہیں. ہمارے فضل بابا بولتے میرا چھوٹا بیٹا ہے 5 سال کا, اس کو میں اب سے رٹا کے رکھتا ہوں, جس کو دینا آیا اس کو لینا آیا, جس کو دینا آیا اس کو لینا آیا, اس کو لینا آیا. ہم دیتے نہیں اور خدا سے مصلی پہ بیٹھ بیٹھ کے دعائیں مانگتے قبول نہیں ہوتی. مصلی کی دعا, دسترخوان کی دعا اور انتڑی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. دسترخوان کی دعا اور انتڑی کی دعا قبول ہو جاتی ہے, منظور ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں دینے والا بنائے. اللہ ہمیں دینے والا بنائے, دینے والا بنائے. اب سنو, آپ ادھر آؤ بچوں, ادھر سامنے آ جاؤ, ادھر خالی ہے نا, ادھر سامنے آ جاؤ, ذرا روبرو ہیں گے تو کرم زیادہ. اس کو لینا آیا, دو گے نہیں تو لوگے کیسے؟
دو دن ہے تو لو گے کیسے؟ نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، منہ پہ مار دی جائیں گی تمہاری نماز اگر دینے کی عادت نہیں ہے۔ اب سنو، میں حدیث سنا رہا ہوں، حدیث نوٹ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مال اللہ کی راہ میں نکلا، یعنی مدد کرنے کے لیے، دسترخوان لگانے کے لیے، بھوکوں کو کھلانے کے لیے، ذکر کے حلقے کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے جو مال نکلا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، 3 مرتبہ قسم کھا کر رسول اللہ فرماتے ہیں وہ مال کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ مال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو لاکر میں ہے، جو بینک میں ہے، جو کاغذات کی شکل میں ہے، جو پراپرٹی کی شکل میں ہے، وہ مال ختم ہو جائے گا، وہ مال ختم نہیں ہوگا جو مال تم نے اللہ رسول کو دیا ہے، جو مال آپ نے اللہ رسول کو دیا ہے۔ آتا با دینے دواخانے سے بستا دے، وہ دواخانے میں بول رہا ہوں نا، میری فیملی بھی ہے یہیں پہ خدمت کر رہی ہے، میرے بیٹے بھی سامنے، میرے خاندان کے لوگ ہیں، پوچھ لو الحمدللہ میرے گھر کو دواخانہ نہیں معلوم، میرے گھر میں کبھی کوئی قرضدار نہیں آیا، میرے گھر بیماریاں کھٹ کھٹ نہیں مارے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک ہی طریقہ سیکھا، مصلی کو قائم رکھنا ہے، مصلی کو، جانماز کو، سجدہ کو خدا کی بارگاہ میں سلامت رکھنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ دیتے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے بچوں؟ دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے۔ بنائیں گے نا عادت انشاءاللہ؟ جو دیا وہ خدا سے لیا، دیتے رہنا۔ اور الحمدللہ دیکھو حضرت معصوم کے دربار میں جو لنگر چل رہا ہے، سرکار معصوم اپنی زندگی میں دیتے تھے، آج ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے قدموں میں لنگر چل رہا ہے۔ کتنے پٹیلا، کتنے نواباں چلے گئے، کالارا اڑا اڑا کے، دھوتی ٹائٹ کر کے سب چلے گئے، مگر دیکھو ایک اللہ کا ولی نہ دنیا کچھ اپنے پاس رکھا، نہ دنیا کا نام و نشان اپنے پاس رکھا، اللہ کو یہ ولی کی ادا ایسی پسند آ گئی کہ اب قیامت تک ان کے دربار سے اللہ اللہ کا نام روشن ہوتا رہے گا، اللہ رسول کا نام روشن ہوتا رہے گا، اور ان کے قدموں سے ایسا لنگر جاری رہے گا کہ اللہ رسول سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ کھلانا با کیا کرنا ہے؟ کھلانا، بلا بلا کے کھلانا۔ آؤ میاں بیٹھیں گے، اللہ کو ذکر کو کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، آؤ میاں بیٹھیں گے۔ دیکھو آپ کو یہ مہینے میں ولیمے کی دعوت کتنی آئی ہوگی، عقد کی دعوتیں کتنی آئی ہوگی، ذرا غور کرو، کیا کوئی آپ کو اللہ کے نام پر بلا کر بٹھا کر اللہ اللہ کرا کر اللہ کے نام کا دانہ کھلایا ہے؟ اگر کوئی کھلایا ہے تو حضرت معصوم کا آستانہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بہت کتنے دن کی دنیا محترم، کتنے دن کی دنیا؟ سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سمیٹ لیں۔ کیا سمیٹ لیں؟ آخرت کو سمیٹ لیں۔ صبح اٹھا تو بیوی بچوں کے لیے، رات سویا تو بیوی بچوں کے لیے، صبح اٹھا تو جمانے کے لیے، شام سویا تو جمانے کے لیے۔ ارے دیوانے کیا کر رہا میں یہاں؟ یہ کاغذ کے ٹکڑے کس کے کام آئے جو تیرے کام آئیں گے؟ رسول اللہ فرمائے یہ مال کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ مال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو دینے والا بنائے، اللہ کریم ہم سب کو نوازنے والا بنائے، اللہ کریم ہمارے ہاتھوں میں سخاوت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں ذکر کے حلقے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میں جو حلقہ ذکر کے لیے سب تیرے بندوں کو بلا رہا ہوں، مولا ہر بندے کی ہر دلی خواہش کو پوری فرما، مولا ہر ایک کو آفات سے بچا، بلدیات سے بچا، مصیبتوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، بے روزگاری سے بچا، اچھی روزگار عطا فرما، اچھی روزگار عطا فرما۔ مولا کریم تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم یہ جو لنگر دربار معصوم میں چل رہا ہے، اس میں جو جو میرے بھائیاں اور میرے پیر بھائی میرے مریداں مدد کر رہے، مولا ان کو اور دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یہ دسترخوان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب مل کر تجھے یاد کر رہے ہیں، مولا تیری پناہ چاہتے ہیں، تیرے پیارے ولی کی بارگاہ میں مولا دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھائے ہیں، ولی کی طفیل میں
حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما سب کی حاجتوں کو قبول و منظور فرما سب کی حاجتوں کو منظور و قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.